اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں، اور آج 29 جون 2020 کی تاریخ میں آپ کی جماعت کی کتاب دروس البلاغت کا نیا سبق شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ تمام طلباء اپنی پوری لگن، محنت اور مستعدی کے ساتھ اپنی کتاب کھولیں اور عبارت خوانی کریں، ترجمہ اور متعلق پہ غور کر کے سماعت کریں، اور اسی کے ساتھ جب ان کو پڑھ لیں تو ان کی تکرار کریں، اور تکرار کر کے پھر ان کا اعادہ کرتے رہیں۔ ابھی تک آپ کو مصنف علیہ الرحمہ نے جو سبق میں بتایا تھا کہ بلاغت کے طالب علموں کے لیے چند علوم بے حد ضروری ہیں جاننا۔ ان میں یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کو تنافر جاننا ہے، پہچاننا ہے، سمجھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے ذوق اور طبیعت پر انحصار کیا گیا کہ آپ کا ذوق، آپ کی طبیعت کس طرح کی ہے، اور آپ کا ذوق انتخاب کیا ہے، آپ کے اندر ذوق سلیم ہے یا نہیں۔ ذوق سلیم کی بنیاد پر تنافر کی پہچان ہوگی، اور یہ بتایا تھا کہ مخالفت قیاس طالب علموں کے لیے اسی وقت جاننا پہچاننا آسان ہوگا جب بچوں کے پاس علم صرف کی معلومات ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ ظوف تعلیف اور تاقید لفظی، یہ دونوں کے دونوں اگر جاننا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو علم نحو کی ضرورت ہوگی۔ تو کس چیز کو جاننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ شروع میں آپ کو بتایا تھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا، پہچاننا، سمجھنا علم پر موقوف ہوگا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کا جاننا، پہچاننا علم پر نہیں بلکہ ذوق اور طبیعت اور اپنے مزاج اور مذاق سے اس کا اندازہ ہو پائے گا۔ اور آج جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، والغرابۃ بکثرۃ الاطلاع علی کلام العرب والتعقید المعنوی بالبیان والاحوال ومقتضیاتها بالمعانی، فوجب علی طالب البلاغۃ معرفۃ اللغۃ والصرف والنحو والمعانی والبیان مع کونہ سلیم الذوق کثیر الاطلاع علی کلام العرب۔ یعنی آج آپ کو غرابت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم اگر غرابت کو جاننا پہچاننا چاہیں تو کیسے پہچانیں گے۔ فرماتے ہیں غرابت جانی جاتی ہے عربی کلام پر بکثرت الاطلاع علی کلام العرب، عربی کلام پر کثرت معلومات کی بنیاد پر۔ یعنی عربی کلام پر جتنی معلومات ہوگی، عربی الفاظ، عربی کلمات اور عربی کلام پر جتنی بھی آپ کو معلومات ہوگی، اتنی ہی زیادہ آپ غرابت کو جان، پہچان اور سمجھ سکیں گے۔ اگر معلومات میں اگر کلام عربی کی کمی ہے تو پھر وہاں پر غرابت میں اور غیر غرابت میں تمیز اور فرق و امتیاز کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ غرابت
کی بنیاد پر معلوم ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ غرابت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو عربی الفاظ اور کلمات زیادہ معلوم ہوں، اور تاقید لفظی نحو سے کیوں کہا تھا؟ وہ اس لیے کہ صاحب تاقید لفظی کی معرفت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ تاقید لفظی یا تو ذوف تالیف کی وجہ سے ہوگی یا پھر ایسی چیزوں کے اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے ہوگی جو نحو اور اہل اصول کے خلاف ہے۔ یعنی کلام میں کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جائیں گی جن سے اہل نحو کے اصول اور ان کے ضابطوں کے خلاف ہو جائے، مخالف ہو جائے، تو ایسی صورت میں دونوں نحو سے متعلق ہوتا ہے معاملہ۔ اس لیے کہا گیا ذوف تالیف، تاقید لفظی اور معنوی دونوں جو ہے نحو سے معلوم ہے، لفظی نحو سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن تاقید لفظی اگر نحو سے معلوم ہوتی ہے تو تاقید معنوی کس سے معلوم ہوگی؟ کہتے ہیں وَالتَّاقِيدُ الْمَعْنَوِيُّ بِالْبَيَانِ، تاقید لفظی کا علم حاصل ہونا، اسے پہچاننا جاننا، اس میں فرق و امتیاز کرنا، یہ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ تاقید لفظی علم نحو سے جانیں گے۔ علم نحو ہوگا تبھی آپ پہچان پائیں گے۔ لیکن تاقید معنوی ایک ایسی تاقید ہے جو تاقید کلام کے اندر الجھن پیدا کرتی ہے، تو یہ تاقید دراصل کہتے ہیں علم بیان سے ہی، تاقید معنوی علم بیان سے ہی واضح ہو پائے گی، اور اس کی جان پہچان، اس کا فرق و امتیاز اور اس میں تمیز کرنا یہ علم معانی سے ہوگا، علم بیان سے ہوگا۔ اب ایک بات ہے کہ غرابت کو اگر زیادہ کلام عربی کی معلومات پر موقوف رکھا ہے تو کیوں بھائی ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ غرابت کی معرفت عربی کلام کی زیادہ واقفیت سے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جس آدمی کو جتنی زیادہ اور جس قدر عربی الفاظ کی واقفیت ہوگی وہ اسی قدر الفاظ مانوسہ کا احاطہ کر پائے گا اور استعمال کرنے پر قادر ہوگا، اور الفاظ مانوسہ اور غریبہ میں امتیاز کر پائے گا۔ الفاظ مانوسہ، الفاظ رواں کا انتخاب کرنا یا غیر مانوس میں فرق کرنا، یہ زیادہ معلومات کی بنیاد پر ہوگا۔ ہاں، تاقید معنوی علم بیان سے معلوم ہوتی ہے۔ علم بیان سے کیوں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم علم بیان سے ہی تاقید معنوی کیوں جانتے ہیں؟ تاقید معنوی تو آپ نے پڑھا ہے، تاقید معنوی کسے کہتے ہیں؟ کلام کے اندر ایسے اشارے اور کنایے کا استعمال کیا جائے کہ متکلم کے اس اشارے اور کنایے کے استعمال کی بنیاد پر کلام خفی الدلالت ہو جائے اپنے معنی مرادی پر، یعنی معنی مرادی کو بتانے میں مخفی اور پوشیدہ ہو جائے، واضح نہ ہو پائے، تو ہم اسے تاقید معنوی کہتے ہیں۔ اسے کیسے پہچانے؟ کہتے ہیں بالبیان، علم بیان کے ذریعے سے۔ اب علم بیان آپ جانتے ہیں کہ علم بیان جو ہے کہتے ہیں کیونکہ علم بیان ہی وہ حقیقت ہے، وہ علم ہے کہ جس سے حقیقت و مجاز اور تشبیہ و کنایہ کے تمام طریقے انسان معلوم کرتا ہے۔ حقیقت، مجاز، تشبیہ، کنایہ، اشارہ، بداہت، خفت، یہ تمام چیزیں جو آپ جانتے ہیں وہ علم بیان کے اندر ہی جانتے ہیں۔ تو جب آپ لفظ کے حقیقی معنی اور مجازی معنی یا تشبیہی معنی یا کنایہ کا معنی اچھی طرح سے آپ معلوم کیے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ جناب والا تاقید معنوی میں آپ کو امتیاز اور فرق کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور ایک ہی مفہوم کو مختلف طریقوں سے پیش کرنے کا علم اسی علم بیان کے ہی ذریعے ہوتا ہے۔ اسد کے معنی شیر ہے اور اسی اسد کا معنی بہادر ہے، تو اسی کا کبھی شیر کے معنی میں مراد لینا اور کبھی بہادر کے معنی میں مراد لینا، یہ سب کب ہوگا؟ جب علم بیان سے آپ واقف ہوں گے تبھی ہو پائے گا۔ کہتے ہیں اس لیے کہا کہ کیونکہ علم بیان ایک ایسا علم ہے جس سے حقیقت، مجاز اور تشبیہ و کنایہ اور اشارہ کے تمام طریقے اسی علم سے معلوم ہوتے ہیں، اور ایک ہی
معنی اور مراد کو مختلف طریقوں سے پیش کرنے کا علم بھی اسی علم بیان سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے مصنف نے کہا وَالتَّعْقِيدُ الْمَعْنَوِيُّ بِالْبَيَانِ، تاقید معنوی کا علم، اس کی جان پہچان، اس میں فرق و امتیاز، وہ علم بیان کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ وَالْأَحْوَالُ وَمُقْتَضِيَاتُهَا بِالْمَعَانِ، اور حالات اور اس کے مقتضیات دو چیزیں ہیں۔ میں نے کہا نا حالات جو ہوتے ہیں یہ اور مقتضیات جو ہوتے ہیں، دونوں حال اور مقام ایک ہی چیز ہے، یا تو وقت کی بات رعایت کرنا، زمانے کی رعایت کرنا، یا کیفیت اور حالت کی رعایت کرنا، یہ احوال ہوتے ہیں۔ تو مقتضیات اور احوال کلام کے اندر جو معتبر ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہم اور آپ کیسے سمجھیں گے کہ بھائی کہاں پر ہمیں طویل عبارت لانی ہے، کہاں پر ہمیں قصیر اور مختصر عبارت لانی ہے، کہاں پر ہمیں اطناب کرنا ہے، کہاں پر ہمیں ایجاز کرنا ہے، کہاں پر ایجاز سے کام لینا ہے، کہاں پر اطناب سے کام لینا ہے، یہ سارے تقاضے کیسے معلوم ہوں گے؟ کہتے ہیں صاحب یہ تقاضے آپ کو معلوم ہوں گے بالمعانی، بالعلم المعانی، علم معانی آپ کے پاس اگر ہے تبھی آپ جناب والا احوال اور کلام کے مقتضیات کو سمجھ پائیں گے، اس کے مطابق کلام کو لا پائیں گے۔ گویا ہر طالب بلاغت کے لیے اگر صاحب ذوق ہونا ضروری ہے تو اسی کے ساتھ علم صرف ہونا بھی اس کے پاس ضروری ہے، علم نحو بھی ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ کلام عربی پر دسترس بھی ہونا ضروری ہے، اسی کے ساتھ علم بیان بھی ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ علم معانی بھی ضروری ہے۔ اب علم معانی جو ضروری ہے تو علم معانی کسے کہیں گے؟ علم معانی کہتے ہیں لفظ عربی کی ان حالتوں کو جاننا، عربی الفاظ کی ان حالتوں کو جاننا جو حالتیں ہمارے کلام کے مقتضی حال کے مطابق ہو جاتی ہیں، یعنی ہمارے الفاظ کی جو حالت ہے وہ مقتضی حال، وقت اور زمانے کے تقاضے کے مطابق ہو جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے علم معانی کہتے ہیں۔ انہی چیزوں کے جاننے کا نام کیا ہے؟ ایسے اصول، ایسے ضابطے اور طریقے کو جاننا جن سے ہم لفظ عربی کی ان حالتوں کو جان سکیں جو لفظ عربی کی حالتیں ہمارے کلام کے تقاضے کو پورا کر سکیں، تو یہ علم معانی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ احوال اور مقتضیات جتنے بھی ہیں سب کے سب کو جاننا یہ موقوف ہے اس بات پر کہ آپ علم معانی جانتے ہیں کہ نہیں۔ فوجب علی طالب البلاغت معرفت اللغت، تو اب یہاں سے بات واضح ہو گئی۔ مصنف فرماتے ہیں فوجب، واجب ہے طالبین بلاغت کے لیے کہ جب وہ طلب علم بلاغت کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معرفت اللغت، اس کے پاس لغت عربی کی اچھی پہچان ہو، یعنی زبان عربی کی معرفت پر اور اس پر پورا دسترس حاصل ہو، اور اسی کے ساتھ دوسرا علم کیا ہے؟ ضروری ہے کہ معرفت الصرف بھی ہو، یعنی علم صرف پر بھی اسے عبور حاصل ہو۔ پھر تیسرا کیا ہے؟ والنحو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ علم نحو کو بھی جانے، کیونکہ علم نحو آپ نے پڑھا کسے کہتے ہیں؟ اس علم نحو کے خلاف کوئی کام کرنا یہ بھی غلط ہے، لہٰذا علم نحو کے تمام اصول اور تمام تقاضوں سے واقف ہونا بھی طالب علموں کے لیے ضروری ہے۔ تو کبھی جناب والا صاحب ذوق اور صاحب علم لغت بھی ہونا ضروری ہے۔ ان تمام علوم کے ساتھ مزید اور بھی علوم آئیں گے جن کا طالب بلاغت کے لیے ہونا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ہم دروس البلاغت کے ان کا تذکرہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔